آج کا ہمارا لیکچر جو ہے بایوسٹیٹ کا یونٹ 4 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم نارمل ڈسٹریبیوشن کے بیسکس کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ نارمل ڈسٹریبیوشن ہوتی کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ نارمل ڈسٹریبیوشن ہوتی کیا چیز ہے اور اس کو ہم سٹڈی کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی ہم ڈیٹا جب گروپ ڈیٹا لیتے ہیں یا بہت زیادہ کنجسٹڈ ڈیٹا لیتے ہیں یا بہت بڑا ڈیٹا لیتے ہیں ان سمپل ورڈ، تو اس کو ہمیں جو ہے آرگنائز کرنے میں تھوڑی سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے۔ جب ہم آرگنائز کرتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیٹا لیا ہے کیا وہ صحیح طریقے سے لیا گیا ہے، اس میں ہر جو ہمارے پاپولیشن تھی اس میں سے ہم نے ایک نارمل طریقے سے ڈیٹا لیا ہے، اور کیا وہ ڈیٹا جو ہے اگر ہمارے پاس موجود ہے تو وہ ڈیٹا کس حد تک ہمیں ایکچول پکچر دے رہا ہے ہمارے اس کی جو ہمارا مقصد ہے ویریبل کے لحاظ سے۔ اسی لیے پھر ہم نارمل ڈسٹریبیوشن اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس بہت کم ڈسٹریبیوشنز ایسے ہوتے ہیں جو نارملی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، بہت سارے ڈسٹریبیوشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں بھی ہوتے، پھر بھی ہم اس کو نارمل ڈسٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نارمل ڈسٹریبیوشن دکھتی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹینڈرڈ نارمل ڈسٹریبیوشن ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے، اس میں جو آتا ہے جو ہم آگے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن جب ہم ایک سیمپل کی ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو جب ہم سیمپل سائز زیادہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، جو سیمپلنگ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ ریزمبل کرتی ہے یا ایکول ہوتی ہے ٹو دا نارمل ڈسٹریبیوشن، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو نارمل ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ ہے یہ ہمارے پاس انفرینشیل اسٹیٹسٹکس میں، جس میں ہمارے پاس ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ یا اسٹیٹسٹیکل ماڈل جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نارمل ڈسٹریبیوشن، یہ جو آپ کے پاس کرو نظر آ رہا ہے، جو پہاڑ شیپ نظر آ رہا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پہ ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن شو کر رہا ہے کہ یہ ایک آپ کے پاس ایک لائن ہے، جس طرح ای سی جی پہ ایک لائن ہوتی ہے اسٹریٹ، اس کو ہم آئسو الیکٹرک لائن کہتے ہیں۔ یہ ڈیٹا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ پھر موو کرتا ہے اس طریقے سے۔ جتنا ہم زیادہ ڈیٹا لیتے ہیں اور نارملی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس سینٹر کی طرف جاتے ہوئے ایک کرو بناتا ہے، اوپر جاتا ہے، اور وہ کرو اوپر جب پیک پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ اس طرح نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک نارمل ڈسٹریبیوشن کی شیپ ہوتی ہے۔ اس کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ بیل شیپڈ ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے پاس مین، میڈین اور موڈ، یہ تینوں چیزیں نارمل ڈسٹریبیوشن میں اس سینٹر میں فال کرے گی، کیونکہ زیادہ تر ڈیٹا جو ہے وہ اس سینٹر میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ ہم نے میجرمنٹ آف سینٹرل ٹینڈنسی پڑھا تھا نا، تو جب نارمل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو میجرمنٹ آف سینٹرل ٹینڈنسی ہمارے پاس مین، میڈین، موڈ آتا ہے، تو وہ ادھر سینٹر میں ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو سینٹرل ٹینڈنسی کے میجرمنٹس کہتے ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن میں۔ اس طرح کی جو کرو شیپ ہے یہ والی، یہ ہمارے پاس تب بنے گی کہ ہمارے پاس جب ویلیو آف مین، یہ مین کا سمبل ہے میو، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن، یہ سگما جو ہے ہمارے پاس یہ والا، یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا سمبل ہے، آپ کو اس کا پتہ ہے۔ جب یہ دو ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے تو ایک نارمل ڈسٹریبیوشن کرو کے لیے ہمارے پاس یہ دو ویلیو کام کرتی ہے۔ اب جو مین ہوتا ہے، یہ مین کی ویلیو ہمارے پاس مڈ پوائنٹ بتاتی ہے کہ ایک کرو اگر بنا ہے تو اس کا سینٹرل جو پوائنٹ ہے وہ مین ادھر فال کرے گا۔ اگر یہ کرو ادھر بنا ہے تو اس سینٹر پوائنٹ پہ ہمارے پاس مین فال کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ ہمیں مین سے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ جو ڈیٹا اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ فال کرتا ہے اس کا بتاتا ہے کہ فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ کتنا ہے، سیکنڈ پہ کتنا ہے، تھرڈ پہ کتنا ہے۔ اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو ہمارے پاس جتنی زیادہ ہوتی ہے یا جتنی کم ہوتی ہے، ود دا چینج آف دا ویلیو آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمارے پاس جو نارمل ڈسٹریبیوشن کی کرو ہے یا جو اس کا اسپریڈ ہے یا جو اسکور کی ڈسپرجن ہے، پھیلاؤ ہے، وہ اس کی شیپ کو ڈیفائن کرتی ہے۔ جتنا ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو جو ہے وہ بڑی ہوگی، اتنا ہمارے پاس ایک نارمل ڈسٹریبیوشن کرو وہ اسپریڈ اس کا زیادہ ہوگا، اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا۔ جتنا ہمارے پاس مین تو سیم رہے گا، لیکن اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو چھوٹی ہے، کم ہے،
تو یہ پیک یا ٹال کرو بنے گا کیونکہ اس میں ڈیٹا کنجسٹڈ یا قریب قریب پڑا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ نارمل ڈسٹریبیوشن کی ہمارے پاس ایک شیپ ہے. اس کو ہم جو ہے یہ وائی ایکسس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لائن کو, اور اس لائن کو ہم جو ہے ایکس ایکسس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو ہمارے پاس یہ نارمل ڈسٹریبیوشن بن رہی ہے, یہ جو گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ نارمل ڈسٹریبیوشن کی شیپ ہے پوری. یہ دکھا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے کس طریقے سے پھیلا ہے. سو یہاں فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ڈیٹا کے نمبرز پڑے ہوئے ہیں, مکس پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں تک. سو آپ کو پتہ ہے یہ جو سینٹر میں لائن آپ کو دکھ رہی ہے, یہ لائن جو ہے ہمارے پاس مین بتاتی ہے. یہ جو ہے یہ مین کی لائن ہے, اور مین ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ بالکل سینٹر کو ٹچ کر رہا ہے. اب فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن مین سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے 68%, سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہاں تک ہوتا ہے, اور تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہاں تک ہوتا ہے. آپ نے وہ امپیریکل رول میں پڑھا تھا. پھر فرسٹ اس سائڈ پہ ادھر, سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ادھر, اور تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ادھر. سو ہمارے پاس اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو جتنی چینج ہوتی رہے گی, انکریز یا ڈیکریز ہوتی رہے گی, ہمارے پاس اس کرو کی شیپ جو ہے وہ زیادہ پھیلی ہوئی یا زیادہ کنجسٹڈ جو ہے وہ دیکھے گی. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کرو ہے, یہ ریڈ کلر کے جو آپ کو کرو نظر آ رہے ہیں, یہ والا اور یہ والا, یہ ایک ہی شیپ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے. اس میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن کم ہے تو اس کا پھیلاؤ تو کم ہے, مطلب چھوڑا زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کی جو اونچائی ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ اس میں جو ہمارے پاس پوائنٹس ہیں یا جو اس میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ اوپر تک سینٹر کی طرف زیادہ کنجسٹڈ ہے اور اوپر تک جاتا ہے. سو کم ایریا میں زیادہ ڈیٹا کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کا شیپ جو ہے, اس کی ہائٹ زیادہ بن گئی اور اس کی ڈسپرجن جو ہے وہ کم ہے. یہ آپ کو اصل میں مقصد یہ ہے کہ اگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا نمبر جو ہے وہ زیادہ ہے تو پھیلاؤ زیادہ ہوگا, کم ہے تو پھیلاؤ کم ہوگا. یہ آپ کو ایک بہت کلیئر ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اب دیکھیں سینٹر میں ہمارے پاس, دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس مین جو ہے, یہ دو ڈیٹا سیٹ ہے, اس میں بھی ہمارے پاس مین 52 ہے, اور یہ دوسرا ڈیٹا سیٹ ہے جس میں ہمارے پاس مین 52 ہے. سو ہمارے پاس مین کی یہ ویلیو 52 جو یہاں پہ ہے, یہ یہاں پہ, یہ تو مین کی ویلیو ہو گئی. یہاں پہ دیکھیں دونوں کرو کا سینٹر بنا رہی ہے. اب ایک میں ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ 12 ہے, تو اس کو دیکھتے ہیں. جس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن 12 ہے تو ذرا اس کو دیکھتے ہیں. یہ والا جو آپ کے پاس چھوٹے اسٹینڈرڈ ڈیویشن والا جو ٹال یا ٹاپ پہ ہمارے پاس جو کرو بن رہی ہے, ٹھیک ہے. سو اس کو اگر ہم دیکھیں تو 52 سے لیفٹ سائڈ پہ ایک بار اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو مائنس کریں گے تو فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کتنا آیا, 12 کو جب مائنس کریں گے 40 آیا. پھر ہمارے پاس جب دوسری بار مائنس کیا تو 28 آیا, اور جب تیسری بار مائنس کیا تو 16 آیا لیفٹ سائڈ پہ. اسی طریقے سے جب ہم نے فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ٹو دا رائٹ دیکھا تو وہ 52 کے ساتھ 12 پلس کر کے 64 آیا. پھر جب ہم نے دوبارہ 12 پلس کیا تو 76 آیا, اور پھر جب تیسری بار پلس کیا تو 88 آیا. تو دیکھیں اس کی شیپ جو ہے وہ یہاں اور یہاں کے درمیان ہے, جبکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کافی زیادہ ہے. یہ ہمارے پاس بیسیکلی وہ ڈیٹا سیٹ ہے جس میں مین 52 ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کم ہے یعنی 12 ہے. جب ہم ایک بار پلس کریں گے 52 کے ساتھ 24 تو یہ ہمارے پاس تقریباً 74 آئے گا. اگر دوسری بار یہ 24 پلس کریں گے تو یہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 98 کے قریب آئے گا, اور تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن پھر اس سے بھی زیادہ دور آئے گا. سو یہ جو زیادہ پھیلاؤ والا کرو ہے, یہ دیکھیں یہ کتنا پھیل گیا ہے. اسی طریقے لیفٹ سائڈ پہ بھی ہم جب اس کو مائنس کریں گے تو یہ پھیلاؤ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے نارمل ڈسٹریبیوشن کا اس پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ. سو یہ جو آپ کے پاس سلائیڈ نظر آ رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پڑھ لیتے ہیں کہ پراپرٹیز آف اسٹینڈرڈ نارمل ڈسٹریبیوشن کرو کیا ہوتی ہے.
دیکھیں فرسٹ پراپرٹی کیا ہے کہ یہ بیل شیپڈ ہے. بیل شیپڈ مطلب جس طرح گھنٹی کی شکل ہوتی ہے نا, اس طرح کی شکل والی, یہ بیل شیپڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسیمپٹوٹک ہے. ایسیمپٹوٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہے جتنا بھی سائڈز پہ یہ پھیلاؤ اس کا ہو, یہ والا, ٹھیک ہے, یہ پھیلاؤ اس کا ہو, یہ والا یہاں تک اور یہ والا یہاں تک, یہاں تو ٹچ ہو کے نظر آ رہا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے. سو یہ جو ہمارے پاس لائن ہے جس کے نیچے ہم نمبر لیتے ہیں, یہ اس لائن کو ٹچ نہیں کرے گا. مطلب دونوں سائڈ پہ جو کرو کی آخری لیمٹس ہوتی ہے وہ ایسے ہی سیدھی جاتی ہے لیکن لائن کو ٹچ نہیں کرتی, اور یہ انفائنائٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس آؤٹ لائر نے اس جگہ پہ فال کرنا ہوتا ہے. سو ایسیمپٹوٹک کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یہ جو دونوں سائڈز پہ جو نارمل ڈسٹریبیوشن کے آرمز ہیں وہ نیچے والے لائن کو ٹچ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ سیمیٹریکل ہوتا ہے, پرفیکٹلی سیمیٹریکل. پرفیکٹلی سیمیٹریکل کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جو ہے وہ جتنا ڈیٹا لیفٹ سائڈ پہ ہوگا اتنا ڈیٹا ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ بھی ہوگا. سو شیپ جو ہے دونوں سائڈ کی ایکولی بنے گی, ایک سائڈ پہ ٹیڑھا ہو کے نہیں. اگر ٹیڑھا ہوگا تو اس کو ہم سکیوڈ ڈسٹریبیوشن کہیں گے, اس کو ہم نارمل ڈسٹریبیوشن یا اسٹینڈرڈ نارمل ڈسٹریبیوشن نہیں کہیں گے. اسٹینڈرڈ نارمل ڈسٹریبیوشن کے لیے لازمی ہے کہ لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ مین کا جو ہے وہ ایکول اور ایک طرح کا شیپ دے, ٹھیک ہے. تھرڈ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ مین, میڈین اور موڈ جو ہے یہ سینٹر آف دا کرو میں فال کرے گا. جو ڈوم ہوتی ہے, جو پیک ہوتی ہے, جو گنبد شیپ بنا ہوتا ہے, تو اس کا جو سینٹر ہوتا ہے, جو ٹاپ ہوتا ہے, مین, میڈین اور موڈ, نارمل ڈسٹریبیوشن کرو کے یہ تینوں ویلیو اسی جگہ فال کرتے ہیں, مین, میڈین اور موڈ, ٹھیک ہے. تھرڈ جو فورتھ ہمارے پاس پراپرٹی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہاف ویلیوز, مطلب جب نارمل ڈسٹریبیوشن ہوگی مین, میڈین, موڈ سینٹر میں فال کرے گا. سو جب میڈین سینٹر میں فال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 50% ویلیوز ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگی اور 50% ویلیوز جو ہے وہ ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ ہوں گی. سو کیونکہ ایکول ہے دونوں سائڈ پہ تو اسی لیے 50% ویلیوز فال کریں گی. اور جو لاسٹ پراپرٹی ہے وہ یہ ہے اٹ ہیز گاٹ ٹو ڈٹرمننٹ. دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی شکل یا اس کی شیپ ڈیفائن کرتی ہے, ایک ہے مین اور دوسرا ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن, ٹھیک ہے. مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے اس کی شیپ بنتی ہے. سو ہم نے امپیریکل رول پڑھا ہوا تھا کہ نارمل ڈسٹریبیوشن کرو جو ہے وہ بیسیکلی امپیریکل رول کی وجہ سے ہوتا ہے, اور امپیریکل رول میں ہم نے کہا تھا کہ ارریسپیکٹو نو میٹر واٹ, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے مین یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو کچھ بھی ہو, ہمارے پاس جو مین سے لے کر فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن چاہے رائٹ سائڈ پہ ہو اور چاہے لیفٹ سائڈ پہ ہو, یہ رائٹ سائڈ سے لے کر لیفٹ سائڈ تک ہمارے پاس جو فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوتا ہے اس کے بیچ 68% ڈیٹا آتا ہے. سملرلی مین سے لے کر مین کے لیفٹ سائڈ سے لے کر مین کے رائٹ سائڈ تک سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے درمیان ہمارے پاس 95% ڈیٹا فال کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ مین کے لیفٹ سائڈ سے لے کر مین کے رائٹ سائڈ تک 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اندر ہمارے پاس 99.7% ڈیٹا فال کرتا ہے. اور تقریباً تمام ڈیٹا ہمارے پاس ان 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اندر فال کرے گا. جو ڈیٹا ان 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے باہر فال کرے گا اس کو ہم آؤٹ لائر کہیں گے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آؤٹ لائر. اب یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہا ہے 68%, 95% اور 99%. سو جو ریڈ کلر کا ایریا ہے مین کے رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پہ, یہ ہمارے پاس فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا ایریا ہے پورا, اور یہ 68% ڈیٹا یہاں پہ فال ہوتا ہے. پھر جو گرین والا ہے یہ 95% والا ہے جو سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن, اور 99.7 جو ہے وہ ہمارے پاس تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ اگر مین ہمارے پاس 66 ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن 11 ہے, سو ہم نے یہاں پہ دیکھیں 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈرا کر لیے. فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمارے پاس 77 ہے, سیکنڈ 88 ہے اور تھرڈ 99 ہے رائٹ سائڈ پہ. لیفٹ سائڈ پہ فرسٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن 55 ہے, سیکنڈ 44 ہے اور تھرڈ 33 ہے. سو اس میں اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو وہی چیز ہم پرسنٹیج کے حساب سے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ میں 68%, سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں 95% اور تھرڈ میں 99.7% ڈیٹا آئے گا. ٹھیک ہے. سو یہ ہمارے پاس ہم جب کوشچنز اب نیکسٹ لیکچر میں کریں گے تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.